خواب وحی کا 46 حصہ، تو مومن کا خواب وحی کا ایک حصہ ہے، وحی کا ایک حصہ ہے. نبی علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ ایک مومن کو خواب آنا. تو یہ کچھ چھوٹا معاملہ ہے، وحی کا سلسلہ ابھی بھی نہیں رکا. اس کا مطلب ہے ظاہر ہے ایکسپونینشلی ایک آیوٹا کے لیول پہ ہی رہ گیا، مگر مومن کا خواب وحی کا ایک خاص حصہ ہے. حضرت ام ایمن کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب تشریف لے گئے، اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد، اور بات چیت چل رہی تھی ان کی. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائف کی کیا بات ہے جو آپ کو بہت بہت یاد آتی ہے. تو ام ایمن نے اپنا تبصرہ بتایا کہ کیا معاملات تھے ان کے. حضرت عمر نے پھر اپنی بات بتائی کہ کیا کیا ٹائم گزارا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ہوتے ہوئے کیا 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 زندگی کا اس وقت معاملہ چل رہا تھا. تو انہوں نے پھر ابو بکر صدیق سے پوچھا، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ وہی یاد آتی کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد وہی آنا بند ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات چیت کرنی بند کی. آپ سوچیں تو صحیح کہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہی کا وہ حصہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے ہمارے ساتھ. بہت ہی چھوٹا حصہ آف کورس، مگر خواب جو ہے وہ مومن کا خواب وہی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی اس گائیڈنس کو ہم ایسا کیجولی لیتے ہیں جیسے کہ کھانا کھایا اور ہضم ہو گیا، بس پتہ ہی نہیں چلا کہ کھانا کھایا تو اس کا کیا فائدہ ہوا کیا نہیں ہوا. اور رات کو بس خواب آیا تھا، صبح اٹھے تو ختم ہو گیا. سو اٹ از سچ اے بگ تھنگ کہ جب یوسف کو خواب آیا اور اس کے تھرو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے پھر کس طریقے سے بتایا کہ وہ مصر کے بادشاہ نے کس طریقے سے یوسف کو کہ اس خواب کی اس جو تعبیر کی گرفت ہے اس کے تھرو وہ ایک خاص جو کریڈیبلٹی کا ٹوکن ہے وہ کیسے ایکسیپٹ ہوا اور وہ خواب کیسے پورا ہوا. مطلب میں آپ تفصیل میں جاؤں تو آف کورس 10 دن لگیں گے، ہم اسی بارے میں بات کریں گے. اتنے خوابوں کی جو ہے نا وہ تفصیل ہم تک مل چکی ہے، مگر زیادہ خواب کے بارے میں پڑھ لینے سے خواب کی تعبیر نہیں آ جائے گی، مگر ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ چل جائے گا کہ خواب کی تعبیر کرنا کتنا ضروری ہے اور خواب کو سیریس لینا کتنا ضروری ہے. جب ہمارے نبی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد ایک ایسی سنت جو کہ روز فجر کے بعد تواتر کے ساتھ ہو، تو دن کا آغاز ہی اگر تعبیر رویا سے ہوتا ہو تو اس سے زیادہ ضروری کیا معاملہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. مگر ہم بس سوتے ہیں اٹھتے ہیں بس اور سمجھتے ہیں کہ معاملہ بس کسی اور دنیا کو کسی اور ہی اینگل سے دیکھا. آئی ہوپ اب میں نے آپ کو شاید آپ نے نوٹس کیا، میں سائنس کی طرف بالکل نہیں گیا کہ سائنس کے تھرو کیا ہے معاملہ اور انٹر ڈائمینشنل لائف سٹائل کیا ہے جو خواب میں آپ کی روح کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، بیکاز اس کے بہت تفصیل ہے اور بس ہلکا سا خلاصہ ہی اور ہنٹ ہی کرایا میں نے ادھر. باقی سارے معاملات پہ آئی تھنک آئی ہیو اس طرح کی کیٹیگریز کو اس لیے بھی ایک جو ہے نا سپریس کر دیا گیا ہے کہ بیکاز اٹس اے ویری پرسنل تھنگ. وین اے ڈریم کمز ٹو اے ہیومن بینگ ہی تھنکس اٹس جسٹ اباؤٹ می. No, it's not about you. A dream comes to you as a guidance for millions of people, maybe even billions of people. And some people have just made this, a few people have made this to be taken so lightly. اور ہمیں بڑے بڑے خواب آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کیا پتا. السلام علیکم، دس می فیصل عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایز دنیا کہ ہم نے اس چینل پہ ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی ڈریم کے ریلیٹڈ، اور یہ سیریز کا لاسٹ پارٹ تھا. اگر آپ نے فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا جس میں شیخ بتا رہے ہیں کہ واٹ از دا ایکچوئل ڈیفینیشن آف ڈریم، اصل میں خواب ہوتا کیا ہے، اور جب اب نیند کی حالت میں چلے جاتے ہیں جو بھی ہمیں خواب آ رہتے ہیں وہ ہماری روح جو ان سی ہوتی ہے وہ کسی اور ڈائمینشن میں کس طرح چلی جاتی ہے. یہ جو بھی تھیوریز اور کنسیپٹس کہہ لیں اس کو، اور ان چیزوں کو سب شیخ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو
میں ایٹ دا اینڈ جا کے اس کی لنک بھی دے دوں گا. آئی مسٹ سجیسٹ کہ آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں, کیونکہ تو یہ ویڈیو جسٹ ایز اے سپورٹیو کنٹینٹ تھی. جو ریئل کنٹینٹ ہے وہ ان باقی ویڈیوز میں ہے. اگر آپ کو پورے سیکشن کی لنک چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ میں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا, آپ وہاں سے جا کے پوری ویڈیوز دیکھ لیجیے گا. کیونکہ پہلے بھی لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ 10 منٹ کی ویڈیوز بنایا کریں یا پھر ویڈیو کی ڈیوریشن زیادہ رکھا کریں, تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ کو میں پوری سیکشن کی لنک دے دوں گا, اور وہاں سے جا کے جو آرگینک کنٹینٹ ہے وہاں سے جا کے دیکھ لیجیے گا, اور جو بھی آپ کے کنسیپٹس ہوئی یا جو بھی آپ کی کویسچننگ ہوئی وہاں پہ جا کے کر لیجیے گا, نو ایشو. اور جو شیخ اس ویڈیو میں بات کریں وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کس طرح خواب کے تھرو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں جب دجال کا ٹائم آ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مسلمان کو خواب کے ذریعے ہی ایک ٹریک پرووائڈ کر رہے ہوں گے کہ آپ یہاں پہ جائیں, آپ یہاں پہ جائیں, کیونکہ دجال سے آپ فائٹ نہیں کرنی ہے, آپ دجال سے لڑ نہیں سکتے ہو. ایون کہ وہ بھی ہے کہ آپ نے دجال جہاں پہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دجال وہاں پہ آ گیا, آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جیسے ہم نے مارول کی موویز میں دیکھا ہے کہ آپ نے تھینوس ٹائپ ایک وہ ہوتا ہے, آپ نے اسے لڑنے لگ جانا. اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی فائٹ وغیرہ نہیں کرنی ہے. آپ نے جسٹ اس سے رن اوے کرنا ہے, آپ نے اس سے دور بھاگنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ چیز معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے. ایک تو وہ بھی ہے کہ آپ نے پہاڑوں کا رخ کرنا ہے, مگر جو بندہ وہ پہاڑوں کا رخ نہیں کر سکتا اور وہ دجال کو بھی فیس نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کنسیپٹ کو سمجھے کہ اللہ خواب کے تھرو کس طرح ایک مسلمان کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں اور کس طرح اس نے اس خواب کو انٹرپریٹیشن کرنا ہوتا ہے. دیکھیں کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں ہماری اس لائف میں ہم ان کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں. مگر یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ایک مومن کے خواب میں اور ایک ریگولر بندے کے خواب میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جو مومن کو خواب آ رہا ہے وہ اسی پہ ہی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے وہ آل کمیونٹی پہ امپلیمنٹ ہو, کچھ بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. کیس چیز میٹر کرتی ہے. جب تک آپ کو اس کنسیپٹ کی کلیئرٹی نہیں ہوگی تو آپ گائیڈنس بھی جو آپ کو مل رہی ہوگی, جو چیزیں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرووائڈ کر رہے ہوں گے, آپ ان کو بھی اسکپ کر دو گے اور آپ اس چیز کو کبھی بھی اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکو گے. تو آپ وہ ویڈیوز باقی لازمی دیکھیں, آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے اور کسی رانگ نمبر کے پاس نہ چلے جائیے گا انٹرپریٹیشن کے لیے, کیونکہ ہوتا ہے کچھ اس طرح کہ ہمیں کوئی بھی خواب ہے تو ہم کسی رانگ نمبر کے پاس چلے جاتے ہیں. اس میں بھی ان پریویس ویڈیو میں بھی شیخ نے بتایا کہ کس بندے کے پاس آپ انٹرپریٹیشن کے لیے جا سکتے ہو یا کون سا بندہ ویلڈ ہوتا ہے کہ